اور ابھی آپ کا قصور لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بات کیا کہ یہاں سے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا سلسلہ شروع کریں. اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ کہ ہم زراعت میں جو بینکوں سے فائنینسنگ اور قرضے بڑھانے ہیں کہ کسانوں تک پہنچیں، اس پہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچرل فائنینس بنائی ہوئی ہے، ACAC. اور یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں میں خود شرکت کرتا ہوں. اس کی ابھی حال ہی میں ملتان میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کی جو سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے سال میں بینکوں نے کسانوں کو اور زراعت کے شعبے میں کتنے قرضے دیے ہیں اور اگلے سال کے لیے ہم اس کا کیا ٹارگیٹ طے کریں. تو اس کے کچھ جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے جو مالی سال تھا اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو 1500 ارب کا ٹارگیٹ دیا تھا کہ یہ زراعت کے شعبے میں اور کسانوں کو اتنی فائنینسنگ ڈسبرس کریں. تو اس کے مقابلے میں 30 جون 2021 میں 1365 ارب کے قرضے بینکوں نے زراعت کے شعبے کو دیے. یہ ٹارگیٹ سے تھوڑا سا کم ہے لیکن اس سے پچھلے سال کی مناسبت سے کہیں زیادہ ہے. تو میں سب بینکوں کے صدر جو آج موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے تعاون کا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے زراعت کے شعبے میں جو ہم فائنینسنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ مسائل بھی ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو خاص کر بینکوں سے قرضے نہیں مل رہے، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے 90% کسان جو ہیں وہ چھوٹے کسان ہیں. لیکن اگر آپ ان کا حصہ دیکھیں جو بینکوں کی مکمل فائنینسنگ ہے تو وہ تقریباً صرف 40% بنتا ہے. یعنی کہ سارا جو بینک اپنی فائنینسنگ دیتے ہیں صرف 40% 90% کسانوں کے لیے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مل کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کسانوں کے لیے خاص کر بینکوں کے ساتھ مل کے قرضے بڑھائیں. اس مالی سال کے لیے جو جون 2022 میں ختم ہوئے گا، ہم نے بینکوں کو 1700 ارب کا ٹارگیٹ دیا ہے کہ یہ نئی فائنینسنگ زراعت کے شعبے میں ڈسپرس کریں. مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارا تعاون سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بینکس اس ٹارگیٹ کو کامیابی سے مکمل کریں گے. اب خواتین و حضرات، میں آنا چاہتا ہوں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ پہ جو آج کا موضوع ہے. مجھ سے پہلے بہت سارے جو اسپیکرز تھے انہوں نے وضاحت کر دی کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا میکینزم کیا ہے. مختصر طور پہ میں یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی اپنی کاشت اور ان کی جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگلی فصل لگانے کے لیے اپنے خرچے کے لیے ان کو رقم ملے. اس لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو ان کو جو اپنی پیداوار کے دام ملتے ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہوتے. ہمارا یہ ہدف ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ مالی شمولیت کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ جو ایسے سیکٹرز ہیں، ایسے شعبے ہیں جہاں پہ اس قسم کی دقت آ رہی ہے تو اس کو مل کے ایڈریس کیا جائے. اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا ایک جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسان کے پاس ایک ایسا موقع، ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس گودام میں اپنی پیداوار کو ذخیرہ کر لے جہاں پہ اس گودام کا معیار بھی ٹھیک ہو اور وہ محفوظ بھی ہو، تو پھر اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ میں اپنی کاشت کو فوراً ہی بیچوں جو بھی اس کو آڑتی سے دام مل رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو یہاں ذخیرہ کر سکے گا اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ویئر ہاؤس ہے ایک الیکٹرانک رسیٹ ایشو کرے گا، ایک رسید دے گا، اور اس گودام کی اس رسید سے وہ بینک سے جا کے اپنی فائنینسنگ اور قرضہ لے سکتا ہے. جس طرح آج آپ کے سامنے
बैंक ऑफ पंजाब और हबीब बैंक ने चेक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर उसको इस गोदाम की रसीद से कर्जा मिल जाता है तो हमारी स्टेट बैंक की जो ये ख्वाहिश है कि किसानों के लिए बेहतरी हो, उसको अपनी काश्त की कीमत ज़्यादा मिले, तो वो ख्वाब हमारा भी पूरा होता है। इसीलिए ख्वातीन हज़रात, आज हम आपके साथ मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का जो हमने स्टेट बैंक में काम करना था वो तकरीबन 1 साल पहले वो काम मुकम्मल हो गया। जो हमने उसके कानून बनाने थे, जो रेगुलेशंस बनानी थी, वो हमने बना दी थी। SEC ने भी वो काम कर दिया था। लेकिन जो हमारी मुल्तान में पिछली एडवाइजरी कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई तो उसमें ये वाज़ेह हुआ कि ये काम उस तरह नहीं आगे चल रहा और इसमें कोई मसाइल है। तो आज की इस तकरीब का जो बुनियादी मकसद है वो इसकी आगाही है कि आप तक ये पैगाम पहुंचाना कि ये सहूलत अब हमारे किसान भाइयों के लिए मुयस्सर है, ये आपके लिए हमने खड़ी की है, तो आप आके इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा पैगाम ये है उन हमारे आपको बताएं, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कसूर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारी मईशत का 25% है। उकाड़ा और कसूर में मकई की फसल अच्छी हुई है। स्टेट बैंक किसानों के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेगा जो मईशत की बेहतरी के लिए सूदमंद साबित होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कसूर में मौजूद हैं, इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उकाड़ा और कसूर में दीगर फसलों के साथ साथ मकई की फसल भी अच्छी हुई है।